نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، ان کی کیلکولیشن کرنا چاہو، تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، اتنی زیادہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور میرے بندو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میری ایک نعمت کا انکار کرو گے، میری دوسری نعمت کا انکار کرو گے، تم میری نعمتوں کا انکار کرنا چاہو، تم میری نعمتوں کو جھٹلانا چاہو، تم میری نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک دفعہ کہا یا بار بار کہا؟ سورۃ رحمان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور میرے بندے تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ نعمت نہیں کہا، نعمتوں کہا کہ میرے بندو تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی زیادہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ صحت والی نعمت ہے، کہ آج ہمارا یہ 5-6 فٹ کا وجود جو ہے یہ صحت مند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم دن رات ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، ہم نے ہسپتالوں میں دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے، جو بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے، کوئی وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں، مصنوعی سانس لے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کو ملیں جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں اور آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ دنیا کے اندر اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ آپ کو وہ سارا مال دیں گے، اپنی جائیداد کو آپ کو دے دیں اور آپ اس کو اس کی بھلائی واپس لوٹا دیں گے، تو وہ دنیا کی ساری دولت کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ میں دنیا کو دیکھ سکوں، مجھے آنکھیں مل جائیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو وینٹیلیٹر پر لیٹا ہو، آپ اس سے کہہ دیں کہ دنیا کے اندر اس کے پاس جتنی بھی اس کی جائیداد ہے، آپ کو وہ اپنی وہ جائیداد دے دے اور آپ اس کو وینٹیلیٹر سے اٹھا لیں گے، صحت مند انسان بنا دیں گے، تو وہ دنیا کی ساری دولت آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں ایک صحت مند انسان بن جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں فری میں دی ہوئی ہیں۔ آج ہمارا یہ 5-6 فٹ کا جو وجود ہے یہ صحت مند ہے۔ آج ہمارا رونا کس بات کے اوپر ہے؟ آج ہمارا رونا مہنگائی کے اوپر ہے، پیٹرول کے اوپر ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی۔ تو میں کہتا ہوں انسان کے زندہ رہنے کے لیے پیٹرول ضروری ہے یا پانی ضروری ہے؟ انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی پانی کی قیمت مقرر کر دیتے جیسے آج پیٹرول کی قیمتیں مقرر کی ہوئی ہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہوتے جن کو پانی خریدنا پڑتا۔ آپ ہسپتالوں میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مصنوعی سانس لے رہے ہوتے ہیں، آکسیجن پر ہوتے ہیں، ان کو سانس خریدنی پڑتی ہے، آکسیجن خرید کر کے لاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی انسان کو یہ آکسیجن خریدنی پڑتی، آج ہم سانس لے رہے ہیں نا، کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اگر ایسے ہی ہر وقت ہمیں یہ سانس خریدنی پڑتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری میں دی ہوئی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے
الماریاں ہمارے کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں، باہر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے، ہے کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی الماریوں میں دیکھ لیں تو ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں۔ ہمارے کپڑے آج پہننے سے پرانے نہیں ہوتے، آج ہمارے کپڑے دیکھنے سے پرانے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہماری عورتیں کہتی ہیں میں یہ سوٹ اس وقت یہ نہیں پہن سکتی، پچھلی شادی پہ میں گئی تھی، میں نے یہ سوٹ پہنا تھا، اب میں یہ سوٹ نہیں پہن سکتی، لوگوں نے یہ میرا سوٹ دیکھا ہوا ہے، لوگ کہیں گے یہ پرانا سوٹ پہن کر کے آ گئی، پچھلی شادی پہ بھی اس نے یہی سوٹ پہنا تھا، اس شادی پر بھی یہی سوٹ پہن کے آ گئی ہے۔ ہماری عورتوں کی یہ باتیں ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے ہوتے نہیں ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جسم کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا رونا کس بات کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس اپنا گھر تو ایسا موجود ہے رہنے کے لیے، لیکن اچھا گھر نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے۔ اور ہم نے تو کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے یہ گھر عام گھر نہیں، جھونپڑیاں بھی موجود نہیں ہوتی۔ جاؤ جا کر کے یہ سیلاب زدہ علاقوں میں دیکھ لو، کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہے، وہ جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ ذرا اپنی زندگی پر غور تو کریں۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، مسلمانوں کے تو یہ مسائل ہی نہیں تھے، جن مسائل کو آج مسلمانوں نے اپنے مسائل سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شکر گزار بندہ بننے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں مسلمانوں، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہوئی ہے تو اس شخص کی طرف دیکھ لو جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چلنے کے لیے پیر دیے ہوئے ہیں، آج ہمارے مسائل یہ ہیں کہ آج ہم ان چیزوں کی وجہ سے ناشکریاں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کی ہوئی۔ ہماری ناشکریاں صرف اس بات کے اوپر ہے، ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، رہنے کے لیے رہائش ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آج ہماری ناشکریاں صرف اس بات کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اس شخص کی طرف دیکھ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پیر نہیں دیے، تمہارے پاس چلنے کے لیے پیر موجود ہیں۔ اس شخص کی طرف دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں۔ اس شخص کی طرف دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا نہیں کی، تمہیں زبان عطا کی ہوئی ہے۔ اس شخص کی طرف دیکھ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ عطا کیے۔ اس شخص کی طرف بالکل نہ دیکھنا جو تم سے اوپر ہے، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس شخص کی طرف نہ دیکھنا جو تم سے اوپر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں
موٹر سائیکل دی ہوئی ہے تو اس شخص کی طرف نہ دیکھنا جس کو اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے، بلکہ اس کی طرف دیکھ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ موٹر سائیکل بھی نہیں دی۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس کا نتیجہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا نکلے گا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، تم اللہ کے تابع دار بندے فرما بردار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اسلام انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، بشرط یہ کہ انسان اسلام کو سمجھنے والا ہو۔ بار بار قرآن مجید انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، تم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک کامل دین ہے اسلام، زندگی کے ہر پہلو کو اسلام نے بیان کیا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو تم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم نے دنیا میں رہ کے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں ایسے رہ، دنیا کی زندگی کو ایسے گزار جیسے تو ایک مسافر ہے، سفر کو طے کرنے والا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے تو غریب ہے، او عابر السبیل، یا رستے کو عبور کرنے والا مسافر ہے، تو اپنی زندگی کو ایسے گزار جیسے مسافر اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ اپنی منزل کا تعین کرتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی منزل کا تعین کرتا ہے کہ میں نے اس منزل پر پہنچنا ہے، پھر وہ اس کے لیے اپنے رستے کا انتخاب کرتا ہے کہ کون سا رستہ مجھے ٹھیک رہے گا، کس رستے پہ میں نے چلنا ہے، کون سے رستے کی طرف سے میں جاؤں گا تو اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ اپنے صحیح رستے کا انتخاب کرتا ہے کہ کون سا رستہ جو صحیح ہوگا، جو رستہ میرے لیے بہتر ہوگا، وہ اس رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنی منزل کا انتخاب کرتا ہے، پھر وہ اپنے رستے کا انتخاب کرتا ہے، پھر وہ اپنے رستے کے لیے ذاتی راہ لیتا ہے۔ اے مسلمان، تو بھی اس دنیا میں آیا ہے، تو نے بھی اپنے پہلی منزل کا تعین کرنا ہے۔ تیری منزل آخرت ہے، تیری منزل دنیا نہیں ہے۔ تو نے دنیا میں کے اندر تو عارضی طور پر آیا ہے، تیری منزل آخرت ہے۔ اپنی آخرت کا تعین کر، پھر اپنے رستے کا تعین کر کہ تو اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں ہے، دنیا میں رہ کر کے کون سے ایسے اعمال کر سکتا ہے جن اعمال کی وجہ سے تیری منزل پر، تو اپنی منزل پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے تو ذاتی راہ لے لے، اس کے لیے اپنی ذاتی راہ لے کہ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، میرا یہ سفر شروع ہو چکا ہے، میرا یہ ذاتی راہ ہے، اور اپنا وہ ذاتی راہ لے لے اور اپنی منزل کی طرف تو سفر کر۔ آج ہماری ترجیحات کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ ہماری ترجیحات آخرت نہیں ہے، ہماری ترجیحات دنیا ہے کہ میں دنیا کس طرح سے کما سکتا ہوں، میں دنیا میں اپنا نام کس طرح سے پیدا کر سکتا ہوں۔ ہر شخص اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ میں دنیا کس طرح سے اکٹھی کر سکتا ہوں، ہر شخص دنیا اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا تو یہ معیار ہی نہیں ہے۔ مسلمان اس دنیا میں دنیا کو کمانے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، آج ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، دنیا کے لیے کماتے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے اچھا گھر بناتے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے اچھی گاڑی خریدتے ہیں۔ ہماری ترجیحات دنیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا نام ہے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ آپ اس وقت چلے جائیں، کسی بھی مارکیٹ میں جائیں، دنیا کی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی بھی چیز آپ نے خریدنی ہو، اور آپ وہ چیز جب خریدنے لگیں
تو اس چیز کو بنانے والا وہ آپ کو کہہ دے کہ یہ بھئی چیز میں نے بنائی ہے، اس چیز کو بنانے والا میں ہوں، یہ چیز آپ نہ خریدو۔ اگر آپ اس چیز کو خریدو گے تو یہ چیز آپ کو نقصان دے دے گی، آپ اپنے جسم پر لگاؤ گے تو آپ کا جسم اس کو لگانے کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ اس چیز کو خریدو گے یہ چیز آپ کو نقصان دے گی تو کیا انسان اس چیز کو خریدے گا؟ انسان کبھی بھی اس چیز کو خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا جو چیز اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اور دنیا کو بنانے والا رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، اس دنیا کی روشنی میں، اس دنیا کے جلال و جلال میں نہ آ جانا۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ ساری کی ساری سب کچھ دھوکہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں۔ کتنے ایسے مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری ساری کوششیں کاوشیں وہ دنیا کے لیے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی اس سے کہیں سے بہتر ہے۔ دنیا کو بنانے والا بھی کہہ دے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اور دنیا کو بنانے والا ہی کہہ دے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تمہاری زندگی جو ہے تم اس جس کو ترجیح دے رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تمہارے لیے بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو آج ہماری اس آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہماری ترجیحات دنیا کے لیے کیوں ہے کہ جس کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی ساری چیزیں جو کچھ بھی یہ دنیا کے اندر ہے، یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ہر چیز، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا کو بنانے والا کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک وقت آنے والا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب اکرام کے علاوہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر بھی انسان کی ترجیحات اس دنیا کے لیے ہوں، پھر بھی انسان اپنی محنت اس آخرت کو طلب کرنے کے لیے نہ کرے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے اندر محنت نہ کرے، بلکہ دنیا کو بنانے کے لیے ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھ لو، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کی طرف دیکھو، کبھی یہ بھی بچپن میں تھے، بچپن سے جوانی میں آئے، جوانی میں سے آگے بڑھاپے میں آئے، ذرا ان سے پوچھ لو کہ جب یہ بچپن میں تھے انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا تھا، ان کے والدین نے ان کے لیے محنت کی، کوشش کی، ان کو گھر بنا کر کے دے دیا، ساری محنتیں ان کے والدین نے ان کے لیے کی تھی، جب یہ جوانی میں ہوئے تو ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اب یہ بڑھاپے میں ہے، ایک وقت آ جائے گا ان پر بھی موت آ جائے گی، اور یہ کوئی موت
نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ بچپن دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام سے سوال کیا، اے میرے صحابہ، بتاؤ تم اپنی موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ موت تمہارے کتنا قریب ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگا، اللہ کے نبی، پتہ نہیں آج ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، کل پتہ نہیں فجر کی نماز ادا کرنی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، نہیں میرے صحابہ، اس سے بھی موت تمہارے قریب ہے۔ دوسرا صحابی اٹھا، کہنے لگا، اللہ کے نبی، پتہ نہیں ابھی صبح کی ہے، پتہ نہیں شام کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، نہیں میرے صحابہ، موت تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تیسرا صحابی اٹھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، پتہ نہیں آج ہم نے صبح کی ہے، ظہر کرنی ہے کہ نہیں۔ فرمایا، نہیں میرے صحابہ، موت تو تمہارے اتنا قریب ہے کہ یہ سانس جو تم اپنے اندر لے کر کے گئے ہو، پتہ نہیں اس سانس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، موت تو تمہارے اتنا قریب ہے۔ ہر لمحہ انسان کو، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ انسان کو آخرت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ ہر لمحہ انسان کو اس کی موت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ جو بھی لمحہ گزر رہا ہے وہ انسان کو قبر کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اور ان لمحوں میں ہماری کیا تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، آج یہ ہمارے پاس وقت موجود ہے، آج ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں تاکہ کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ قیامت والا دن ہوگا، پھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ وہ ماں جو آج دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جائے، اگر اپنے بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے، وہ ماں اپنے بچوں کو چھاتیوں سے اتار کر کے پھینک دے گی۔ اتنا سخت ناک اور دن ہوگا، تو آج ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمدللہ۔